اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا غفور رحیم یا غفور یا ذی الجلال والاکرام رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعلنی وزیرا اللہم رزقا طیبا وعلما نافعا عمل متقبل ہے اللہ، حلال رزق علم نافع دے، عمل مقبول کر اللہ، قبول کر اللہ، جو غلطی سلطی ہو معاف کر دیجیے گا اللہ، مغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ، بارک لی فی الموت فی بعد الموت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا۔ چوتھے پارے کا تفسیر پڑھتی ہوں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ اور جو اللہ جو غلطی سلطی ہو جائے معاف کر دیجیے۔ صلی اللہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہو چکے تھے پھر دنیوی اغراض اور شیطانی اغوائی سے مرتد ہو گئے، ان پہلو سے بھی زیادہ کجروی اور بیجا واقع ہوئے، اس لیے ان سے بڑھ کر لعنت عقوبت کے مستحق ہوں گے۔ یعنی خدا، فرشتے اور مسلمان لوگ سب ان پر لعنت بھیجتے ہیں، بلکہ ہر انسان حق حتیٰ کہ وہ خود بھی اپنے اوپر لعنت کرتے ہیں جب کہتے ہیں کہ ظالموں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ وہ اس وقت سمجھتے نہیں کہ لعنت خود ان کے ہی پر واقع ہو رہی ہے، یعنی اس لعنت کا اثر ہمیشہ رہے گا، دنیا میں پھٹکار، آخرت میں خدا کی مار، یعنی انہیں نہ کسی وقت عذاب کی شدت میں کمی محسوس ہوگی اور نہ ذرا سی دیر کے لیے عذاب ملتوی کر کے آرام دیا جائے گا۔ ایسے سخت بے حیا مجرموں اور شدید ترین باغیوں کو کون بادشاہ معافی دے سکتا ہے؟ لیکن یہ اس غفور الرحیم کی بارگاہی کی اس قدر شدید جرائم اور بغاوتوں کے بعد بھی اگر مجرم نادم ہو کر سچے دل سے توبہ اور نیک چال چلن اختیار کر لے تو سب گناہ یک قلم معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ مغفر لی ذنوبی فإنک غفور رحیم، یعنی جو لوگ حق کو مان کر سمجھ بوجھ کر منکر ہوئے، پھر آخر تک انکار میں ترقی کرتے رہے، نہ کبھی کفر سے ہٹنے کا نام لیا، نہ حق اور اہل حق کی عداوت ترک کی، بلکہ حق پرستوں کے ساتھ بحث مناظرہ اور جنگ و جدل کرتے رہے۔ جب مرنے کا وقت آیا، فرشتے جان نکالنے لگے تو توبہ کی سوجھی، یا کبھی کسی مصلحت سے ظاہر طور پر رسمی الفاظ توبہ کو لیے کہہ لیے، یا کفر پر برابر قائم رہتے ہوئے بعض دوسرے اعمال سے توبہ کر لی جنہیں اپنے ذام میں گناہ سمجھ رہے تھے، یہ توبہ کسی کام کی نہیں، بارگاہ رب العزت میں اس کی قبول کی کوئی امید نہ رکھے۔ ایسے لوگ کو سچی توبہ نصیب ہی نہ ہوگی جو قبول ہو۔ ان کا کام ہمیشہ گمراہی کی وادیوں میں پڑے پھٹکنے رہنے کا ہے، یعنی دنیا کی حکمتوں کی طرح وہاں سونے چاندی کے رشوت نہ چلے گی، وہاں تو صرف دولت ایمان کام دے سکتی ہے۔ اللہ ایمان پر خاتمہ، ایمان پر زندگی۔ فرض کرو ایک کافر کے پاس اگر اتنا ڈھیر سا سونے کا ہو جس سے ساری زمین بھر جائے اور وہ سب کا سب پن خیرات کر دے، تو خدا کے یہاں اس کی ذرہ برابر وقت نہیں، نہ آخرت میں یہ عمل کچھ کام دے گا، کیونکہ عمل کی روح ایمان ہے۔ جو عمل روح ایمان سے خالی ہو وہ مردہ عمل ہوگا جو آخرت کی ابدی زندگی میں کام نہیں دے سکتا۔ یعنی اگر فرض کرو کافر کے پاس وہاں اتنا مال ہو اور خود اپنی طرف سے درخواست کر لے کہ بطور فدیہ پیش کرے کہ یہ لے کر چھوڑ، تو تب بھی قبول نہیں کیا جا سکتا، اور بدون پیش کے کوئی تو پوچھتا ہی کون ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ کیسی چیز خرچ کر کہاں خرچ کی اور کس کے لیے خرچ کی۔ جتنی محبوب اور پیاری چیز کی طرح کے مصرف میں جس قدر اخلاص حسن نیت سے خرچ کرو گے، اسی کے معافی خدا تعالیٰ کے یہاں سے بدلہ ملنے کی امید رکھو۔
आला दर्जा की नेकी हासिल करना चाहो तो अपने महबूब व अजीज तरीन चीजों में से कुछ खुदा के रास्ता में निकालो। हजरत शाह साहब लिखते हैं कि यानी जिस चीज से दिल बहुत लगा हो, अजीज तरीन चीजें में से कुछ खुदा के रास्ता में निकालो। हजरत शाह साहब लिखते हैं यानी जिस चीज से दिल बहुत लगा हो उसके खर्च करने का बड़ा दर्जा यूं सवाब हर चीज में है। शायद यहूद नसारा के जिक्र में यह आयत वास्ते नाजिल फरमाई कि उनको अपनी रियासत बहुत अजीज थी, जिसके सामने को नबी किताब न होते थे, तो जब तक वो ही अल्लाह के रास्ता में न छोड़े दर्जा ईमान को न पाएंगे। पहली आयत से ये मुनासबत हुई कि वहाँ काफिर का माल खर्च करना बेकार बतलाया था, अब उसके बिलमुकाबिल बतला दिया कि मोमिन जो खर्च करे उससे नेकी में कमाल हासिल होता है। यहूद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि तुम अपने दीन इब्राहिम पर कैसे बतलाते हो, जबकि वो चीज़ें खाते हो जो अल्लाह ताला ने इब्राहिम के घर ने पर हराम की थी, जैसे ऊंट का गोश्त, दूध। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जितनी चीज़ें अब लोग खाते हैं सब इब्राहिम के वक्त में हलाल थी जब तक तौरात नाजिल हुई। बेशक तौरात में खास बनी इसराइल पर बाद चीज़ें हराम हुई हैं, मगर एक ऊंट तौरात से पहले हजरत इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम ने उसके खाने में कसम खाई थी। उनकी पैरवी में उनकी औलाद ने भी छोड़ दिया, और इस किस्म का सबब ये था कि याकूब अलैहिस्सलाम को अर्कुन्निसा का दर्द था। उस वक्त नजर की कि अगर सेहत पाऊँ तो जो चीज़ मेरी रगबत की उसे छोड़ दूंगा। उनको यही ऊंट का गोश्त और दूध बहुत मरगूब था, सो नज़र के सबब छोड़ दिया। इस किस्म के नज़र जो तहरीम हलाल पर मुश्तमिल हो हमारी शरीयत में रवा नहीं। कमा काला ताला, अगर कर ली तो तोड़ दिया, कफ़ारा अदा करे। तंबीह, पहली आयत में महबूब चीज़ को खर्च करने का जिक्र था, इस आयत में याकूब अलैहिस्सलाम की एक महबूब चीज़ को छोड़ देना मज़कूर है। इस तरह दोनों आयत में लतीफ़ मुनासबत हो गई। नेज़ इन आयत में मुतनब्बा किया गया है कि पहली शराय में नसख वाक़ा हुआ है, जो चीज़ एक ज़माना में हलाल थी बाद में हराम हो गई। अगर इसी तरह अब शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शराय साबिक़ा में हलाल हराम के तबार से तफावत हो तो इनकार व इस्तिबात की कोई वजह नहीं। यानी अगर तुम सच्चे हो कि ये चीज़ें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माना से हराम थी तो लाओ मजमून खुद अपनी मुस्लिम किताब तौरात में दिखला दो। अगर उसमें भी न निकला तो तुम्हारे काजी मुफ्तरी होने में क्या शुबह हो सकता है। रवायात में है कि यहूद ने ये ज़बरदस्त चैलेंज मंजूर न किया। इस तरह नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पर एक और दलील कायम हो गई, यानी बड़े बेइंसाफ़ी होगी। अगर इसके बाद भी वही मुर्गे की एक टांग लगाते रहोगे तो ये चीज़ें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माना से हराम है और दीन इब्राहिम के असली पैरू हम हैं, यानी कि यहूद करते थे। यानी खुदा ताला ने हराम हलाल की मुतालिक नेज़ इस्लामी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाब में सच्ची और खरी बातें तुमको सुना दी, जिनको कोई झुठलाने नहीं सकता। अब चाहिए कि तुम भी मुसलमानों की तरह असली दीन इब्राहिम की पैरवी या इसके असूल का इत्तबा करने लगो, जिनमें से पहली चीज़ तो तौहीद खालिस थी। चाहिए कि तुम भी अजीज मसीह अहबार रहबान की परस्ती छोड़कर पक्के मुहद्दिस मुस्लिम बन जाओ। तौहीद पर मुसलमानों के इस दावे पर कि हम सब से ज़्यादा इब्राहिम से शुबा व अकरब है। यहूद को भी ये एतराज़ था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वतन असली इराक छोड़कर शाम को हिजरत की है तो वहीं रहे हैं। वफ़ात के बाद उनकी औलाद शाम में रही। कितने अंबिया इस मुकद्दस सरजमीन में मबूस हुए, सबका किबला बैतुल मुकद्दस रहा। क्या फिर तुम हिजाज के रहने वाले जिन्होंने बैतुल मुकद्दस को छोड़कर काबा को अपना किबला बना लिया है और सरजमीन शाम से दूर एक तरफ परे हो किसी
किस मुंह से दावा कर सकते हो कि इब्राहिम मिल्लत इब्राहिम से तुमको ज़्यादा कुर्ब व मुनासबत हासिल है। इस आयत में मुतरजिन को बतला दिया गया है, यानी कि जो इनकार करते थे वही के बारे में मुतरजिन उर्दू में है, बतला दिया कि बहुत मुकद्दस वगैरह मकामात मुकद्दसा तो बाद में तामीर हुए हैं। दुनिया में सबसे पहला मुतबरक घर जो लोगों को तवज्जो अल्लाह की तरफ मुकर्रर किया गया और बतौर एक इबादतगाह और निशान हिदायत की बनाया गया, वही काबा शरीफ है जो इस मुबारक शहर मक्का मुअज़्ज़मा में वाक़ हुआ है। हक़ ताला ने शुरू से इस घर को ज़ाहिरी, बातिनी, हिस्सी व मानवी बरक़ात से मामूर किया और सारे जहाँ की हिदायत का सरचश्मा ठहराया है। रोए ज़मीन में जिस किसी मकान में बरकत हिदायत पाई जाती है, इसी बैतुल मुक़द्दस का एक अक्स और पर तो समझना चाहिए। यही से रसूल उस सकलैन को उठाया, मुनासिक हज अदा करने के लिए सारे जहान को इसी की तरफ दावत दी। आलमगीर मजहब इस्लाम की पैरों को मशरिक व मगरिब में इसी की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने का हुक्म हुआ। इसके तवाफ करने वालों पर अजीब व गरीब बरक़ात अनवार का अज़ाफ़ फरमाया। अंबिया साबिकीन में हज अदा करने और निहायत शौक़ व ज़ौक़ से तलबिया पुकारते हुए इसी तमा के परवाने बने और तरह तरह ज़ाहिर व बात निशानियाँ कुदरत में बैतुल्लाह की बरकत से इस सरजमीन में रख दी। इसलिए हर ज़माना में मुख्तलिफ मज़ाहिब वाले इसकी गैर मामूली ताजीम एहतराम करते रहे। हमेशा वहाँ दाखिल होने के मामून समझा गया। इसके पास मकाम इब्राहिम की मौजूदगी पता दे रही है कि यहाँ इब्राहिम परवाने बने तरह तरह के ज़ाहिर निशानियाँ कुदरत बैतुल्लाह की बरकत से इस सरजमीन में रख दी। इसके पास मकाम इब्राहिम की मौजूदगी बता दे रही है कि यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम आए और इसकी तारीख जो तमाम अरब के नज़दीक बला तकमीर मुस्लिम चली आ रही है और बतलाती है कि ये पत्थर है जिस पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था और खुदा की कुदरत से इस पत्थर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान पड़ गया था जो आज तक महफूज चला आता है। गोया अलावा तारीख रवायत के इस मुकद्दस पत्थर का वजूद एक ठोस दलील इसकी है कि घर एक तूफान नूह की तबाही के बाद हजरत इब्राहिम के पाक हाथों से तामीर हुआ, जिनकी मदद के लिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम शरीक के कार रहे। जैसा कि पारा अलिफ लाम के आखिर में गुजर चुका है, पाक घर में जमाले खुदाबंदी की कोई खास तजल्ली है जिसकी वजह से अदाए हज के लिए आए इसे मखसूस किया गया, क्योंकि हज एक ऐसी इबादत है जिसकी हर अदा उस जमील मुतलका महबूब बरहक के अश्क व महबूब से जज्बा का इजहार करती है। पर जरूरी है कि जिससे इसकी मोहब्बत का दावा हो बदफी व माली हैसियत से बैतुल्लाह तक पहुँचने की बदनी और माली हैसियत से बैतुल्लाह तक पहुँचने की कुदरत रखता हो। कम अज कम उम्र में एक मरतबा दियारे महबूब में हाजिरी दी और दीवाना वार वहाँ का चक्कर लगा। तो इस मजमून को हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम कुद्दुसल्लाह सर ने किबला नामा में बड़े शरह व बसत से लिखा है। जो मद्दई मोहब्बत इतनी तकलीफ उठाने से भी इनकार करे, समझ लो कि झूठा आशिक इख्तियार है, जहाँ चाहे धक्के खाता खुद महरूम व महजूर रहेगा। उसकी महबूब हकीकी को किसी का क्या परवाह, कोई यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर, उसका क्या बिगड़ता है। एकाम हज की तफसील कुतुब में देखनी चाहिए। पहले से खिताब यहूद नसारा को किया जा रहा है, दरमियान में उनके बाद सुबहात का जवाब दिया गया, यहाँ से फिर उनकी तबियत और तौबीख की गई है व सदाकत के वाजह दलाइल कुरान करीम की ऐसी सच्ची और पक्की बातें सुनने के बाद भी तुम्हें क्या हुआ कि बावजूद अहले किताब के कहलाने के बराबर कलाम अल्लाह उसके लाने वाले के इनकार पर तुले हुए हो। याद रखो तुम्हारी सब कार्रवाइयाँ खुदा के सामने है। तुम्हारे नियतों और तदबीरों को वो खूब जानता है। जिस वक्त पकड़ेगा रत्ती रत्ती का हिसाब लेकर छोड़ेगा।
یعنی نہ صرف یہ کہ خود ایمانی سعادت حاصل کرنے سے محروم ہو، دوسروں کو بھی چاہتے ہو کہ اللہ کے راستے سے روک دو، اور جو شہید ہوئے مشرف با ایمان ہو چکی ہیں، با ایمان ہو چکے ہیں، ان کو اسلام کی فرضی عیب بتلا کر دین اسلام سے واپس لیا، اور پھر یہ حرکت محض جہل و بے خبری سے نہیں کرے بلکہ سمجھ بوجھ کر سیدھی باتوں کو ٹیڑھا ثابت کرنے کی فکر میں رہتے ہو۔ تمہارے اس ہیر پھیر سے خدا بے خبر نہیں، مناسب وقت پر اکٹھی سجا دے گا۔ پہلے اہل کتاب کو ڈانٹنا گیا تھا، جان بوجھ کر کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہو؟ یہاں مسلمانوں کو نصیحت کی جائے کہ تم اس مفسدین کے پھیرے میں نہ آنا، اگر ان کے اشاروں پر چڑھ گئے تو اندیشہ کہ آہستہ آہستہ نور ایمان سے نکل کر کفر کی تاریخ گڑھے میں دوبارہ نہ جاگی ہو۔ یعنی بہت بعید ہے کہ وہ قوم ایمان لائے پیچھے کافر بن جائے یا کافروں جیسے کام کرنے لگے، جس سے درمیان میں خدا کا عظیم الشان پیغمبر جلوہ افروز ہو، جو سب روز ان کو اللہ کا روح پرور کلام اس کی تازہ بتازہ آیتیں پڑھ کر سناتا رہتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جس نے ہر طرف سے قطع نظر کر کے ایک خدا کو مضبوط پکڑ لیا اور اسی پر دل سے اعتماد و توکل کیا، اس کو کوئی طاقت کامیابی کے سیدھے راستے سے ادھر ادھر نہیں ہٹا سکتی۔ تنبیہ: انصار مدینہ کے دو خاندانوں اوس اور خزرج کے باہم اسلام سے قبل سخت عداوت اور دشمنی تھی۔ ذرا بات پر لڑائی اور خون ریزی کا بازار گرم ہو جاتا تھا جو برسوں تک سرد نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ بوسے کی مشہور جنگ 120 سال تک رہی۔ آخر پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پر ان کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ اسلام کی تعلیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت نے دونوں قبیلوں کو جو صدیوں سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے ملا کر سیر و شکر کر دیا اور نہایت مضبوط اور برادرانہ تعلقات قائم کر دیے۔ یہود مدینہ کا ان دونوں حریف خاندانوں کا اس طرح بیٹھنا مفتقانہ طاقت سے اسلام کی خدمت میں حمایت کرنا ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ ایک اندھے یہودی شماس بن قیس نے کسی فتنہ پرداز شخص کو بھیجا کہ جس مجلس میں دونوں خاندان جمع ہو وہاں کسی ترکیب سے بواس کی لڑائی کا ذکر چھیڑ دے۔ چنانچہ اس نے مناسب موقع پا کر بواس کی یاد تازہ کرنے والے اشعار سنانے شروع کر دیے۔ اشعار کا سننا تھا کہ ایک مرتبہ بجھی ہوئی چنگاریاں پھر سلگ اٹھی، زبانیں جنگ سے گزر کر ہتھیاروں کی لڑائی شروع ہونے کو تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت مہاجرین کو ہمراہ لے کر موقع پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: اے گرم مسلمین، اللہ سے ڈرو، میں تم میں موجود ہوں۔ پھر یہ جاہلیت کی پکار کیسی؟ خدا نے تم کو ہدایت دی، اسلام سے مشرب کیا، جاہلیت کی تاریخوں کو محو فرما دیا، باقی کیا انہی کفر کی طرف پھر الٹے پاؤں لوٹنا چاہتے ہو جن سے نکل کر آئے تھے؟ اس پر پیغمبر نے آواز کا سننا تھا کہ شیطانی جال کے سب قلعے ایک ایک کر کے ٹوٹ گئے۔ اوس خزرج نے ہتھیار پھینک دیا اور ایک دوسرے کے گلے مل کر رونے لگے۔ سب نے سمجھ لیا سب ان کی دشمنوں کی فتنہ انگیزی تھی، جس سے آئندہ ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس واقعہ کے متعلق کئی آیتیں نازل ہوئی، یعنی ہر مسلمان کے دل میں پورا ڈر خدا کا ہونا چاہیے کہ اپنے مقدور بھر پرہیزگاری یا تقوی کی راہ سے نہ ہٹے، ہمیشہ اس سے استقامت کا طالب رہے۔ شیاطین چاہتے ہیں کہ تمہارا قدم اسلام کے راستہ سے ڈگمگا دے، تم کو چاہیے کہ انہیں مایوس کر دو اور مرتے دم تک کوئی حرکت مسلمانی کے خلاف نہ کرو۔ تمہارا جینا مرنا خالص اسلام پر ہونا چاہیے، یعنی سب مل کر قرآن کو مضبوط تھامے رہو جو خدا کی مضبوط سی رسی ہے۔ یہ رسی ٹوٹ نہیں سکتی، ہاں چھوٹ سکتی ہے۔ یہ رسی ٹوٹ نہیں سکتی، ہاں چھوٹ سکتی ہے اگر سب مل کر اس کو پوری قوت سے پکڑے رہو گے۔ کوئی شیطان ان سر انگیزی میں کامیاب نہ ہو سکے گا، اور انفرادی زندگی کی طرح مسلم قوم کی اجتماعی قوت بھی غیر متزلزل اور ناقابل اختلال ہو جائے گی۔ قرآن کریم کی تمسک کرنا ہی، قرآن شریف کو ماننا ہی کرنا ہی وہ چیز ہے جس سے بکھری ہوئی قومیں جمع ہوتی ہیں اور ایک مردہ قوم حیات تازہ
حاصل کرتی ہے، لیکن بالقرآن کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کو اپنی آرا و ہوا کا تخت مشق بنا لیا جائے، بلکہ قرآن کریم کا مطلب وہی ہے معتبر ہوگا جو احادیث صحیحہ سلف صالحین کی متفقہ تصریحات کے خلاف نہ ہو۔ یعنی صدیوں کی عداوت یا کینے نکال کر خدا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تم کو بھی بھائی بھائی بنا دیا، جس سے تمہارا دین اور دنیا دونوں درست ہوئے، اور ایسی ساکھ قائم ہو گئی جسے دیکھ کر تمہارے دشمن معروب ہوتے ہیں۔ برادرانہ اتحاد خدا کی اتنی بڑی نعمت ہے جو روئے زمین کا خزانہ خرچ کر کے بھی میسر نہ آ سکتی تھی۔ یعنی کفر عصیان کی بدولت دوزخ کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے کہ موت آئی، اس میں گرے، خدا نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر اس سے بچا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ایمان و ایقان کی روشنی سینوں میں ڈالی۔ حق تعالیٰ کی نہ انسان دینی و دنیوی احسانات کو یاد رکھو گے تو کبھی گمراہی کی طرف واپس نہ جاؤ گے۔ یعنی یہ باتیں اس قدر کھول کھول کر سنانے سے مقصود یہ ہے کہ ہمیشہ ٹھیک راستہ پر چلتے رہو، ایسی مہلک و خطرناک غلطی کا بھی پھر عادہ نہ کرو، اور کسی شیطان کے اغوا سے استقامت کی راہ نہ چھوڑو۔ یعنی تقویٰ کا اعتصام، بحب اللہ، اتحاد، اتفاق، قومی زندگی، اسلامی محاقات، یہ سب چیزیں اس وقت باقی رہ سکتی ہیں جبکہ مسلمان ایک جماعت خاص دعوت و ارشاد کے لیے قائم رہے۔ اس کا وظیفہ یہ ہے کہ اپنے قول عمل سے دنیا کو قرآن و سنت کی طرف بلایا۔ جب لوگوں کو اچھے کاموں میں سست یا برائیوں میں مبتلا دیکھے، اس وقت بھلائی کی طرف متوجہ کرانے اور برائی سے روکنے میں اپنی مقدور کے موافق کوتاہی نہ کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام وہی حضرات کر سکتے ہیں جو معروف و منکر کا علم رکھنے اور قرآن سنت سے باخبر ہونے کے ساتھ ذی ہوش اور موقع شناس ہوں، ورنہ بہت ممکن ہے کہ ایک جاہل آدمی معروف کو منکر یا منکر کو معروف خیال کر کے بجائے اصلاح کے سارا نظامی مخل کر دے، یا ایک منکر کی اصلاح کا ایسا طریقہ اختیار کرے جو اس سے بھی زیادہ منکرات کے حدوث کا موجب ہو جائے، یا نرمی کی جگہ سختی یا سختی کے موقع میں نرمی برتنے لگے۔ شاید اس لیے مسلمانوں میں سے ایک مخصوص جماعت کو اس منصب پر مامور کیا گیا ہے جو ہر طرح دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے اہل ہو۔ حدیث میں ہے کہ جب لوگ منکرات میں پھنس جائیں اور کوئی روکنے والا نہ ہو تو عام عذاب آنے کا اندیشہ ہے۔ باقی کہ یہ کہ کن احوال و اوقات میں امر بالمعروف نہی عن منکر کی ترک میں آدمی معذور سمجھا جا سکتا ہے، کن محکم میں واجب یا مستحب ہے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں۔ ابو بکر رازی نے احکام قرآن میں اس پر نہایت مضبوط کلام کیا ہے۔ یعنی یہود و نصارہ کی طرح مت بنو جو خدا تعالیٰ کے ساتھ احکام پہنچنے کے بعد محض وہم و ہوا کی پیروی کر کے اصول میں شرح میں متفرق اور فروع میں مختلف ہو گئے۔ آخر فرقہ بندیوں نے ان کے مذہب و قومیت کو تباہ کر ڈالا، اس کے سب عجائب الہی کے پنجے نیچے آ گئے۔ تنبیہ، اس نیت سے ان اختلافات و فرقہ بندیوں کا مضمون مہلک ہونا معلوم ہوا جو شریعت کے صاف احکام پر مطلع ہونے کے بعد پیدا کیے جائے۔ افسوس ہے کہ آج مسلمان کہلانے والوں میں بھی سینکڑوں فرقے شریعت اسلامیہ کے صاف اثری یا مسلم محکم اصول سے الگ ہو کر ان میں اختلافات ڈال کر اس عذاب کے نیچے آئے ہوئے ہیں۔ تاہم اسی طوفان بے تمیزی میں اللہ و رسول کے وعدہ کے موافق ایک عظیم الشان جماعت الحمدللہ خدا کی حق کو مضبوط تھامے ہوئے کے مسلک پر قائم ہے، آتا قیامت قائم رہے گی۔ باقی فروعی اختلافات جو صحابہ رضی اللہ عنہ ائمہ متحدین میں ہوئے ہیں، ان کو آیت حاضرہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس فروعی اختلاف کے اسباب پر حضرت صاحب اللہ قدس سرہ نے اپنی تصانیف میں کافی وصافی بحث کی ہے۔ یعنی بعضوں کے چہروں پر ایمان تقویٰ کا نور چمکتا ہوگا، عزت وقار کے ساتھ فرحاں نظر آئیں گے، خوش اور فرحاں نظر، ان کے برخلاف بعضوں کے منہ کفر و نفاق، فسق فجور کی سیاہی سے کالے ہوں گے۔ اللہ محفوظ، صورت سے ذلت و رسوائی ٹپک رہی ہوگی، گویا ہر ایک کا
ظاہر باطن آئینہ بن جائے. یہ الفاظ مرتدین، منافقین، اہل کتاب، عام کفار یا متعبدین و فساق فجار سب کو کہے جا سکتے ہیں. مرتد تو اسی کو کہتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے. منافق زبان سے اقرار کرنے کے بعد دل سے کافر رہتا. نبی و کتابوں پر ایمان لانے کے بعد مدعی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سب بصارتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منطلق دی گئی تھی، تسلیم کرے، ان کی ہدایات کے موافق کو حضور پر ایمان لائے، مگر انکار میں سب سے آگے رہتے ہیں. گویا اپنے نبی یا کتاب پر ایمان لانے کے بعد کافر بن رہے ہیں. متابعین کا دعویٰ زبان سے یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے متبع ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہے، مگر اس کے بعد بہت سی بے اصل اور باطن چیزیں دین میں شامل کر کے یا بعض ضروریات دین کا انکار کر کے اصلی دین سے نکل جاتے ہیں. اس طرح وہ بھی ایک درجہ میں مخاطب ہوئے. رہے فساق، جن کا عقیدہ صحیح ہو، اگر ان سے خطاب ہو تو مطلب ہوگا کہ ایمان لانے کے بعد کافر جیسے عمل کیوں کی. گویا کفر سے عملی کفر مراد ہوگا. اگر عام کفار کے حق میں یہ خطاب مانا جائے تو اصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے سب کو دین فطرت پر پیدا کیا. اس فطرت ایمانی کو ضائع کر کے کافر کیوں بنے؟ باقی سیاق ایک سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کفر سے کفر پھیلی، یعنی اختلاف و تفریق مضمون مراد. واللہ علم. یعنی جنت میں، کیونکہ جنت محض عمل سے نہیں ملتی، عمل کے بعد خدا کی رحمت سے ملتی. اب وہی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی رحمت کے سامان کی ہے، بہشت کا جا کے آزار سے باشد حقیقی معنی میں ظلم تو وہاں ممکن ہی نہیں، لیکن ظاہری طور پر جسے تم ظلم کہہ سکتے ہو اس کا صدور بھی خدا تعالیٰ سے نہیں ہوتا. مثلا ایسے سخت احکام بندوں کو بھیجے جن سے غرض محض ستانا ہو، دکھ کرنا ہو، یا مستحق رحمت پر عذاب کرنے لگے، یا تھوڑی سزا کی جگہ زائد سزا جاری کر دی، یا کسی کی ادنا ترین نیکی کا صلہ نہ دی وغیرہ. ذالک خوب سمجھ جو اس کا جو حکم ہے خالص بندوں کی تربیت کے لیے، جو معاملہ کسی کے ساتھ عین حکمت مصلحت کے موافق. جب ہر چیز اللہ کی مخلوق مملوک، ہر کام کا انجام اس کے ہاتھ میں ہے، تو تم ظلم کیوں کس لیے کیا جائے؟ گزشتہ رکوع کے شروع میں فرمایا، درمیان میں اس کے مناسب کچھ ادائے مرد و نواہی اور عدد وعید آ گئی. یہاں سے پھر اسی اول مضمون کی تکمیل کی جاتی، یعنی اے مسلمانوں، خدا تعالیٰ نے تم کو تمام امتوں میں بہترین امت قرار دیا ہے. اس کے علم ازلی میں پہلے سے یہ مقدور ہو چکا تھا، جس کی خبر بعض انبیاء سابقین کو بھی دی گئی تھی کہ جس طرح نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہوں گے، آپ کی امت بھی جملہ عموم و اقوام برگوں سے سبقت لے جائے گی، کیونکہ اس کو سب سے اشرف اکرم پیغمبر نصیب ہوگا. سبحان اللہ. دوم اکمل شریعت ملے گی، علوم و معارف کے دروازے ان پر کھول دیے جائیں گے. ایمان، عمل، تقوی کی تمام ساخیں اس کی محبت، محنت اور قربانیوں سے سب شاداب ہوگی. وہ کسی خاص قوم و نسل یا مخصوص ملک و اقلیم میں محدود نہ ہوگی، بلکہ اس کا دائرہ علم عمل سارے عالم کو اور انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہوگا. گویا اس کا وجود ہی اس لیے ہوگا کہ دوسروں کی خیر خواہی کرے اور جہاں تک ممکن انہیں جنت کے دروازوں میں لا کر کھڑا کر دے. سبحان اللہ. اسی طرح اشارہ ہے تنبیہ اس صورت کی 9ویں رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت جامعیت کبریٰ کا بیان ہوا تھا. 10ویں رکوع میں امت کے قبلہ کی برتری دکھائی گئی. 11ویں رکوع میں اس امت کی کتاب شریعت کو مضبوطی کا اظہار فرمایا. اب یہاں 12ویں رکوع کے آغاز سے خود امت مرحومہ کی فضیلت و عظمت کا اعلان کیا جا رہا ہے. منکر برے کاموں میں کفر و شرک، بدعات، رسوم قبیحہ، فسق، فجور اور ہر قسم کی بد اخلاقی نامعقول باتیں شامل ہیں. ان سے روکنا بھی کئی طرح
ہوگا، کبھی زبان سے، کبھی ہاتھ سے، کبھی قلم سے، کبھی تلوار سے، غرض ہر قسم جہاد اس میں داخل ہو گیا۔ یہ صفت جس قدر عموم و اہتمام سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی گئی، پہلی امتوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اللہ پر ایمان لانے میں اس کی توحید پر، اس کے رسولوں پر، کتاب پر ایمان لانا بھی داخل ہے۔ سچ تو یہ ہے توحید خالص کامل اتنا وسیع و اہتمام کبھی کسی امت میں نہیں رہا، الحمدللہ اس امت میں رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص تم میں سے چاہتا ہے کہ اس امت میں خیر الامم شامل ہو، چاہیے کہ اللہ کی شرط پوری کرے، یعنی امر بالمعروف نہی عن منکر، ایمان باللہ جس کا حاصل ہے خود درست ہو کر دوسروں کو درست کرنا، جو شان حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی تھی۔ یعنی اہل کتاب اگر ایمان لے آتے تو وہ بھی اس اخیر امم میں شامل ہو سکتے تھے، جس سے دنیا عزت بڑھتی، آخرت میں دوہرا ثواب ملتا۔ مگر افسوس ان میں سے چند افراد کے سوا، مثلا عبداللہ بن سلام یا نجاشی وغیرہ، کسی نے حق کو قبول نہ کیا، باوجود وضع حق کے نافرمانی ہی پر اڑے رہے۔ یعنی اگر اکثر نافرمان ہے تو ہونے دو، تم کو ان کی اکثریت یا مادی ساز و سامان سے خوف کھانے کی کوئی وجہ نہیں۔ آخر امم خدا کا وعدہ ہے کہ شیطانی لشکر تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا، بس یہ کہ تم آخر امم ثابت کرو۔ بس اتنا کر سکتے، زبان سے گالی دی اور نہ مردوں کی طرح تم کو برا بھلا کہتے پھرے، یا کوئی چھوٹی موٹی عارضی تکلیف پہنچائے، باقی تم پر غالب مسلط ہو جائے، یا کوئی بڑا قومی نقصان پہنچا سکے، یہ کبھی نہ ہوگا۔ اگر لڑائی میں تمہارے مقابلہ میں آئے تو پیٹھ دے کر بھاگ لیں گے، اور کسی طرف سے ان کو مدد نہ پہنچے گی جو ان کی حزمیت کو روک سکے۔ یہ پیشن گوئی حرف بہر پوری ہوئی صحابہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں اہل کتاب کا یہی حشر ہوا۔ اسلام اور مسلمانوں کی تباہی کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور خرچ کر دیا، مگر بال بیکا نہ کر سکے۔ جہاں مقابلہ ہوا، مستنفر کی طرح بھاگے۔ ہر موقع پر خدا کی نصرت اور امداد آخر امت کے شامل حال رہی، اور دشمن بدحواسی یا بے کسی کی حالت میں محقور محضور ہو کر بھاگے، یا قید ہوئے، یا رعیت بن کر رہے، جہنم میں پہنچ گئے۔ فالحمدللہ یہ آیت اہل کتاب سے خاص یہود کے متعلق معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ سیاق کلام قرآن کی دوسری آیت سے ظاہر ہے۔ یعنی یہود ہمیشہ کے لیے ذلت کی مہر کر دی گئی۔ یہ بے بدبخت جہاں کہیں پائے جائیں، ذلت کا نقص ان سے محو نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے کروڑ پتی یہود بھی آزادی و خود مختاری سے اپنی جان مال کی حفاظت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی آزاد حکومت کا کسی جگہ نہیں سوائے دستاویز اللہ کے، یعنی بعض بچی کھچی رسم تورات کے عمل میں اتنے ہیں کہ اس کے طفیل سے پرے ہیں، اور سوائے اس دستاویز کے یعنی کسی کی رعیت میں ہے، اس کی پناہ میں پرے ہیں۔ کذالک فی الوضع، بعض مفسرین نے حبل من اللہ و حبل من ناس کا اللہ کا ذمہ اور مسلمانوں کا عہد مراد لیا، یعنی بقبل اس کے کہ مسلمان سے عہد کر کے خدا کے ذمہ میں آ جائے، یا بعض کہتے ہیں کہ جب اللہ من اللہ سے اسلام مراد ہے، یعنی اسلام لا کر اس ذلت سے نکل سکتے ہیں، یہ معاہدہ بن کر، کیونکہ معاہدہ بھی جان مال کی طرف سے معمون کر دیتا ہے۔ واللہ علم، یعنی نافرمانی کرتے کرتے حد سے نکل گئے، جس کا انتہا اثر یہ تھا کہ اللہ کی صریح آیتوں کا انکار اور معصوم پیغمبروں کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ اسی مضمون کی آیت بقرہ پر الف لام میم میں گزر چکی ہے، وہاں کے فوائد ملاحظہ کیے جائیں۔ یعنی سب اہل کتاب کا حال یکساں نہیں، اتنے بروں میں کچھ اچھے بھی ہیں۔ انہی ممسوخ اشقیاء کے درمیان چند سعید روحیں ہیں جن کو حق تعالیٰ نے قبول حق کی توفیق دی، اسلام کی آغوش میں آ گئے اور جاہ حق پر ایسے مستقیم ہو گئے کہ کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی۔ رات کی تاریکی میں میٹھی نیند اور نرم بستر چھوڑ کر خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے مالک کے سامنے خضوع و تذلل اختیار کرتے ہیں، جبھی نیاز زمین پر رکھتے ہیں، نماز میں اس کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ پر یوم آخر پر ٹھیک ایمان لاتے ہیں، خالص توحید کے قائل ہے، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، جب کسی نیک کام کی طرف پکارا جائے دوڑ کر دوسرے سے آگے نکلنا چاہتے، پھر نہ صرف یہ کہ خود راست پر ہیں، دوسروں کو بھی سیدھے راستے پر لانا چاہتے ہیں۔ بلا شبہ ان یہود میں سے یہ لوگ ہیں جن کو خدا نے
نیک بختی اور صلاح و رشد کا خاص حصہ عطا فرمایا ہے۔ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ان کے ساتھیوں کا ذکر ہوا، بلکہ دوگنا اجر ملے گا، جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے صحیح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصریح فرما دی۔ اس لیے جب یہود کی برائیوں کا ذکر آتا ہے تو حق تعالیٰ ان پرہیزگاروں کو مستثنیٰ کر دیتا ہے، اور پرہیزگاری کے موافق دنیا آخرت میں ان کے ساتھ معاملہ بھی بالکل ممتاز کیا جائے گا۔ صالحین و متقین کے مقابلے یہاں کافروں کا حال و انجام کا ذکر فرماتے ہیں۔ پہلے فرمایا تھا یعنی مومنین کے ادنا ترین نیکی بھی کام آئے گی، ان کے کسی بھلے کا کام بے قدری نہیں کی جائے گی۔ اس کے برخلاف کافر جو کچھ مال و قوت دنیا میں خرچ کرے، خود اپنے نزدیک بڑا ثواب و خیرات کا کام سمجھ کر کرتا ہو، آخرت میں اس کی کوئی قدر و قیمت اور پرسش نہیں، کیونکہ ایمان معرفت صحیح روح نہ ہونے سے اس کا ہر ایک عمل بے جان اور مردود ہے۔ اس کی جزا بھی ایسی فانی و زائل اس کی درمیانی میں مل ہی رہے گی۔ عمل کی ابدی حفاظت کرنے والی چیز ایمان و ایقان ہے۔ اس کے بدون عمل کی مثال ایسی ہے، سمجھو جیسے کسی شریر ظالم نے کھیتی میں باغ لگایا اور اس کو برف یا پالے سے بچانے کا کوئی انتظام نہ کیا، چند روز اس کی سرسبزی شادابی کو دیکھ کر خوش ہوتا اور بہت کچھ امیدیں باندھتا رہا، یکایک اس کی شرارت بدبختی سے سرد ہوا چلی، برف پالا اس قدر گرم گرا کہ ایک دم سے ساری لہلہاتی کھیتی جلا کر راکھ کر دی۔ آخر اپنی کلی تباہی بربادی پر افسوس بنتا رہ گیا۔ امید پوری ہوئی نہ احتیاط کے وقت اس کی پیداوار سے منتفع ہوا، چونکہ یہ تباہی و ظلم شرارت کی سزا تھی، اس لیے اس مصیبت پر کوئی اجر اخروی بھی نہ ملا جیسے کہ مومنین کو ملتا ہے۔ بینہ یہ مثال ان کفار کی ہے جو کفر شرک کے پر قائم رہتے ہیں، اپنے خیال میں بہت پن اور خیرات کرتے ہیں، باقی وہ بدبخت جن کا زور قوت اور پیسہ حق اور اہل حق کی دشمنی میں فسق فجور میں خرچ ہوتا ہے، ان کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ وہ نہ صرف بیکار خرچ کر رہے ہیں بلکہ روپیہ خرچ کر کے اپنے لیے اور زیادہ وبال خرید رہے ہیں۔ ان سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ مال ہو یا اولاد، کوئی چیز غالب الہی سے نہ بچا سکے گی، نہ متقین کے مقابلہ پر وہ اپنی توقعات میں کامیاب ہوں گے۔ تنبیہ: قرآن میں عموماً عذاب کے موقع پر استعمال ہوا ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ کافر کو کوئی نیکی قبول نہیں کی جاتی، اس پر معاذ اللہ خدا کی طرف سے ظلم ہوا، نہیں، یہ ظلم تو انہوں نے اپنی جانوں پر خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ نہ کفر اختیار کرتے، نہ یہ روز بد دیکھنا پڑتا۔ یہ آیتیں بعض کہتے ہیں کہ یہود کے متعلق نازل ہوئی کہ کیونکہ بعض مسلمان جو رہائشگی اہلت دوستانہ معاہدہ وغیرہ کے بنا پر جو تعلقات کے اسلام سے رکھتے چلے آ رہے تھے، بعد اسلام بھی بدستون پر قائم رہے اور دوستی پر اعتماد کر کے ان سے مسلمانوں کے بعض رازدارانہ مشورہ کے اخفاء کا بھی اہتمام نہ کیا۔ عباس کے نزدیک یہ آیتیں منافقین کے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ عام طور پر جو لوگ ظاہری مسلمان سمجھ کر ان سے پوری احتیاط نہ کرتے تھے، جسے سخت نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ حق تعالیٰ نے یہاں صاف صاف آگاہ کر دیا کہ مسلمان اپنے اسلامی بھائیوں کے سوا کسی کو بھیدی اور رازدار نہ بنائے، کیونکہ یہود ہو یا نصارہ، منافقین ہو یا مشرکین، ان میں کوئی جماعت تمہاری حقیقی خیر خواہ نہیں، بلکہ ہمیشہ یہ لوگ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ تمہیں پاگل بنا کر نقصان پہنچایا، دینی دنیوی خرابیوں میں مبتلا کرے۔ ان کی خواہش اسی میں ہے کہ تم تکلیف میں رہو اور کسی نہ کسی تدبیر سے تم کو دینی یا دنیوی ضرر پہنچائے جائے۔ جو دشمنی اور بغض ان کے دلوں میں ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن بسا اوقات عداوت و غیظ کے جذبات سے مغلوب ہو کر کھلم کھلا ایسی باتیں کر گزرتے ہیں جو ان کی گہری دشمنی کا صاف پتہ دیتی ہے۔ مارے دشمنی حسد کے ان کی زبان قابو میں نہیں رہتی۔ پس عقل مند آدمی کا کام نہیں کہ ایسے خبیث باطن دشمنوں کا اپنا رازدار بنائے۔ خدا تعالیٰ نے دوست دشمن کے پتے اور معاملات وغیرہ کے احکام کھول کر بتلا دیے، جس میں عقل ہوگی اس سے کام لے گا۔ معاملات کفار کے متعلق کچھ تفصیل پہلے اس صورت میں گزر چکی ہے، کچھ معاہدہ وغیرہ میں آئے گی۔ یہ کیسی بے موقع بات ہے کہ تم ان کی دوستی کا دم بھرتے ہو، وہ تمہارے دوست نہیں بلکہ
जड़ काटने वाले दुश्मन हैं। और तरफा ये कि तमाम आसमानी किताबों को मानते हो, खा वो किसी कौम की हुआ, न किसी ज़माने में किसी पैगम्बर नाजिल हुए, जिनके खुदा ने नाम बतला दिए उन पर इल्मी तयन, और जिनके नाम नहीं बतलाए उन पर भला इजमाल ईमान रखते हो। इसके बरखिलाफ ये लोग तुम्हारी किताब पैगम्बर को नहीं मानते, बल्कि खुद अपनी किताबों पर भी इनका ईमान सही नहीं। इस लिहाज से चाहिए था कि वो तुमसे कदर मोहब्बत करते और तुम उनसे सख्त नफूद व बेजार रहते, मगर यहाँ मामला बरअक्स हो रहा है। मुनाफिकीन तो कहते थे कि आम यहूदो नसारा भी बहस गुफ्तगू में आमन्ना हम मुसलमान हैं कहकर ये मतलब ले लेते थे कि हम अपनी किताबों पर ईमान रखते हैं और इनको तस्लीम करते हैं। यानी इस्लाम का उरूज और मुसलमानों की बाहमी उल्फत व मोहब्बत देकर ये लोग जले मरते हैं। आज चूँकि उनके उसके खिलाफ कुछ बस नहीं चलता, इसलिए फर्त गैर अगब से दांत पीसते और उनकी अगलियाँ काट काट खाते हैं। यानी खुदा ताला इस्लाम और मुसलमानों को और ज़्यादा तरक्यात फतवाहत अनात फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम गैस खाकर मरते रहो अगर और एरिया रगड़ रगड़ कर मर जाओगे, तभी तुम्हारी आरज़ुएं पूरी ना होगी। खुदा इस्लाम को गालिब और सर बुलंद कर कर रहेगा। इसलिए मुसलमान को इन शरीरों की बातिनी हालात कल्बी जज्बात पर मतलब कर दिया और सजा भी इनको इसकी देगा जो अंदरूनी शरारतों और खुफिया अदावतों के मुनासिब हो। अगर तुम्हारी जरा सी भी भलाई देखते हैं, मसलन मुसलमानों का इत्तेहाद देखती या दुश्मनों पर गलबत, तो हसद की आग में भुनने लगते हैं। और जहाँ तुम पर कोई मुसीबत नजर आई, खुशी के मारे फूले नहीं समाते। भला ऐसी कमीना कौम की हमदर्दी या खैरखाही की क्या तवक्को हो सकती है जो दोस्ती का हाथ उनकी तरफ बढ़ाया जाए। मुमकिन था कि किसी ये ख्याल गुजरे कि जब हम उनसे दोस्ताना ताल्लुकात न रखेंगे तो वो ज़्यादा गज में आकर हमारे खिलाफ तदबीरें करेंगे और बेस नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। इसका जवाब दिया कि तुम सब इस्तकलाल तकवा तहारत पर ठीक ठीक कायम रहोगे तो इनका कोई दाव तुम्हारी फरेब तुम पर कारगर न होगा। जो कार्रवाइयाँ वो करते हैं सब खुदा के इल्म में है। इसको हर वक्त कुदरत हासिल है। उनका तारपोल देखकर तुमको अपना मामला खुदा से साफ रखो, फिर तुम्हारे रास्ते से सब कांटे साफ कर दिए जाएंगे। आगे गज़वा उहद का वाक़या याद दिलाते हैं कि इसमें बाज़ मुसलमान मुनाफिकीन मौलियाना हरकत से कुछ असर पजीर हो गए थे। करीब था कि मुसलमानों के दो किबले सब्र और तकवा का दामन हाथ से छोड़ बैठे, जिससे मुनाफिकीन को खुश होने का मौका हाथ आए, मगर खुदा ने दस्तगीरी फरमाई इन कबीलों को सख्त मोहलिक ठोकर से बचा लिया। इस आयत में जंग उहद का वाक़या याद दिलाया। सूरत ये हुई थी कि रमज़ान मुबारक 2 हिजरी में बदर के मकाम पर कुरैशी फौज और मुसलमानों के मुजाहिदीन में मुठभेड़ हो गई, जिसका में कुफार मक्का के 70 नामामूर अक्सास मारे गए और इसी कदर गिरफ्तार हुए। इस तबाहकुन और जिल्लत आमिर शिकस्त से कुरैश का 16 इंतकाम भड़क उठा। सरमाएदार जो सरदार मारे गए थे उनके अकारिब में तमाम अरब को गैरत दिलाया और अहले मक्का से अपील की तिजारती काफिला जो माल शाम से लाया है वही बाहर से जंग बदर का हुआ था, सब इसी महम के नज़र कर दे ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथियों से अपने मकतूलीन का बदला ले सके। सब ने मंजूर कर लिया। 3 हिजरी में कुरैश के साथ बहुत से दूसरे कबाइल भी मदीना पर चढ़ाई करने के घर से निकल पड़े, हत्ता कि औरतें भी साथ आई कि मौका पेश आने पर मर्दों को गैरत दिलाकर पसपाई से रोक सके। जिस वक्त ये 3000 का लश्कर असलहा वगैरह से पूरी तरह आरास्ता होकर मदीना से 3-4 मील जबल उहद के करीब ही मजन हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से मशवरा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय मुबारक ये थी कि मदीना के अंदर रहकर दुश्मन का मुकाबला बहुत आसानी और कामयाबी के साथ किया जा सकता है। इसकी तायद आपके एक ख्वाब से हुई थी। ये पहला मौका था कि रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई से भी राय ली गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय से मुआफिक थी, मगर बाद पुरजोश मुसलमान जिन्हें बदर की शिरकत नसीब न हुई थी और शौक शहादत बेचैन कर रहा था, मुस्र हुए कि हमको बाहर निकलकर मुकाबला करना चाहिए ता दुश्मन हमारी निस्बत बुजदिली या कमजोरी का गुमान न करे। कसरत राय इस तरफ गई और इसी हैस
22 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے اندر تشریف لے گیا، ذرہ پہن کر باہر آئے۔ اس وقت بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف مدینہ سے باہر لڑائی کرنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا نہ ہو تو یہیں تشریف رکھے۔ فرمایا ایک پیغمبر کو سزاوار ہے کہ جب وہ لوگوں کا ذرہ پہن لے، ہتھیار لگا لے، پھر بدن قتال کے بدن سے اتارے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تو تقریباً 1000 آدمی آپ کے ساتھ، مگر عبداللہ بن ابی تقریباً 300 آدمیوں کو، جن کے میں بعض مسلمان بھی تھے، ساتھ لے کر راستہ سے یہ کہتا ہوا واپس ہوگا کہ جب میرا مشورہ نہ مانا، دوسروں کی رائے پر عمل کیا تو ہم کو لڑنے کی ضرورت نہیں، کیوں خواہ اپنے کو ہلاکت میں ڈالے۔ بعض بزرگوں نے سمجھایا مگر کچھ اثر نہ ہوا۔ آخر آپ کل 700 سپاہیوں کی جمعیت لے کر میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفیس فوجی قیادت سے صفیں ترتیب دی اور ہر ایک دستہ کو ان کے سامنے ٹھکانہ پر بیٹھایا اور فرمایا جب تک میں تم کو حکم نہ دوں کوئی قتال نہ کرے۔ اسی اثنا میں عبداللہ بن ابی کی علیحدگی سے 2 قبیلے بنو حارثہ بنو سلمہ کے دلوں میں کچھ کمزوری پیدا ہوئی۔ مسلمانوں کی قلیل جمعیت کی پر نظر کرنے دل میں چھوڑنے لگے، خیال آیا کہ میدان سے سرک جائے، مگر حق تعالیٰ نے ان کی مدد اور دستگیری فرمائی، دلوں کو مضبوط کر دیا اور سمجھا دیا کہ مسلمانوں کا بھروسہ تنہا خدائے واحد کی عنایت و نصرت پر ہونا چاہیے تو اور ساز و سامان وغیرہ کی کوئی چیز نہیں۔ جب وہ مظفر و منصور کرنا چاہے تو سب سامان رکھے رہ جاتے ہیں، غیبی طاقت سے فتح مبین حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسے مارکہ بدر میں واپس مسلمانوں کو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے تاکہ اس کی طرف سے مزید انعام اور احسان ہو اور مزید شکر گزاری کا موقع ملے۔ غزوہ بدر کی پوری تفصیل سورہ انفال میں آئے گی، وہاں کے فوائد ملاحظہ کیے جائیں گے۔ تنبیہ: 2 فرقوں سے مراد بنو حارثہ ہیں، گو اس آیت میں ان پر چشمک کی گئی، لیکن اس میں بعض بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کا نازل نہ ہونا ہم کو پسند نہ تھا کیونکہ بصارت عطاب سے بڑھ کر ہے، یعنی جو آسمان سے خاص اسی کام کے لیے اتارے گئے ہیں۔ اکثر علماء کے نزدیک رائے یہ ہے کہ واقعہ غزوہ بدر کا جب کفار کی جمع تیاری دیکھ کر مسلمان کو تشویش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے لیے ایسا فرمایا۔ چنانچہ فرشتوں کی کمک آسمان سے پہنچی۔ سورہ انفال میں اس کا مفصل بیان آئے گا۔ وہیں نزول ملائکہ کی حکمت و عدد ملائکہ کی ظاہری تعارج پر کلام کیا جائے گا، یعنی 3000 بے شک کافی ہے۔ تاہم اگر تم نے صبر استقلال کا ثبوت دیا، تقوی اختیار کر کے نافرمانی سے بچتے رہے، کفار کی فوج ایک دم تم پر ٹوٹ پڑی تو 3000 کے بجائے 5000 فرشتے بھیج دیے جائیں گے، جن کی خاص علامتیں ہوں اور ان کے گھوڑوں پر بھی خاص نشان ہوں گے، چونکہ بدر میں کفار کی تعداد 1000 تھی۔ اولاً اس کے مناسب 1000 فرشتوں کا وعدہ پڑا، جیسا کہ سورہ انفال میں آئے گا۔ پھر مسلمان کی گھبراہٹ دور فرمانے کے لیے تعداد تگنی کر دی گئی، کیونکہ کفار کی تعداد مسلمانوں سے تگنی تھی۔ اس کے بعد شعبی کی روایت کے موافق جب مسلمانوں کی خبر ملی کہ قرظ بن جابر بڑی کمک لے کر مشرکین کی مدد کے لیے آ رہا ہے تو ایک جدید اضطراب پیدا ہو گیا۔ اس وقت مزید تسکین و تقویت کے لیے وعدہ فرمایا کہ اگر تم صبر تقویٰ سے کام لوگے تو ہم 5000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجیں گے۔ اگر مشرکین کی کمک بالکل ناگہانی طور پر آ پہنچی تب بھی فکر مت کرو، خدا تعالیٰ بر وقت تمہاری مدد کرے گا۔ شاید 5000 کا عدد اس لیے رکھا ہو کہ لشکر کے 5 حصے ہوتے تو ہر ایک حصہ کو 1000 کی کمک پہنچا دی جائے گی۔ چونکہ قرظ بن جابر کی مدد مشرکین کو پہنچی، اس لیے بعض کہتے ہیں کہ 5000 کا وعدہ پورا نہیں کیا گیا کیونکہ پر مالک تھا، اور بعض کا قول ہے کہ 5000 فرشتے نازل، واللہ علم۔ اس کا مزید بیان انفال میں دیکھو۔ یعنی یہ سب غیبی سامان غیر معمولی طور پر ظاہری اسباب کی صورت میں محض اس لیے مہیا کیے گئے کہ تمہارے دلوں سے اضطراب و ہراس دور ہو کر سکون و اطمینان نصیب ہو، ورنہ خدا کی مدد کچھ ان چیزوں پر محدود مقصود نہیں۔
نہ اسبابی کی پابند ہے، وہ چاہے تو محض اپنی زبردست قدرت سے بدون فرشتے کے تمہارا کام بنا دے، یا بدون تمہارے توسط کے کفار کو خائب و خاسر کر دے، یا ایک فرشتہ سے وہ کام لے لے جو 5000 سے لیا جاتا ہے۔ فرشتے بھی جو امداد پہنچاتے ہیں وہ اسی خداوند قدیر کے قدرت معصیت سے پہنچا سکتے ہیں۔ مستقل طاقت و اختیار کسی میں نہیں۔ آگے اس کی حکمت ہے کہ کسی موقع پر کسی قسم سے اسباب و سائد سے کام لینا مناسب ہے۔ ان کو بینات کی رازوں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ حدیث یعنی فرشتے بھیجنے سے مقصود تمہاری مدد کرنا تھا کہ تمہارے دل مضبوط ہو اور خدا کی طرف سے بشارت امانیت پا کر پوری دل جمعیہ مردی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرو، جس سے یہ غرض تھی کہ کافروں کا زور ٹوٹے، ان کا بازو کٹ جائے، پرانے نامور مشرک کچھ مارے جائیں، کچھ ذلیل وقار ہوں، اور بقیہ السیف بہزار رسوائی و ناکامی واپس ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی واقعہ ہوا۔ 70 سردار جن میں اس امت کا فرعون ابو جہل بھی تھا مارے گئے، 70 قید ہوئے اور نہایت ذلیل و نامراد ہو کر مکہ واپس جانا پڑا۔ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ بھی تھے۔ مشرکین نے نہایت وحشیانہ طور پر شہداء کا مسلح کیا، ناک کان وغیرہ کاٹ، پیٹ چاک کی، حتیٰ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ کا جگر نکال کر ہندوں نے چبایا۔ مفصل واقعہ آگے آئے گا۔ خلاصہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس لڑائی میں چشم زخم پہنچا۔ سامنے کی 4 دانتوں میں سے نیچے کا دایاں دانت شہید ہوا۔ خود کی کریاں ٹوٹ کر رخسار مبارک پر میں گھس گئی۔ پیشانی زخمی ہوئی، بدن مبارک لہو لہان تھا۔ اسی حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں لڑکھڑا زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ کفار نے مشہور کر دیا کہ ان محمد قد قتل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے۔ اس سے مجمع بدحواس ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا۔ اس وقت زبان مبارک سے نکلا، وہ قوم کے اوپر فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا چہرہ زخمی کیا، جو ان کو خدا کی طرف بلاتا تھا۔ مشرکین کے وحشیانہ شدائد مظالم کو دیکھ کر آپ سے نہ رہا گیا اور ان سے چند نامور اشخاص کے حق میں آپ نے بد دعا کا ارادہ کیا یا شروع کر دی، جس سے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح حق بجانب تھے، مگر حق تعالیٰ کو منظور تھا کہ آپ اپنے منصب جلیل کے مافک اس سے بھی بلند مقام پر کھڑے ہو۔ وہ ظلم کرتے جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہیں۔ جتنی بات کا آپ کو حکم ہے، مثلا دعوت، تبلیغ، جہاد وغیرہ، اس سے انجام دیتے رہیں، باقی ان کا انجام خدا کے حوالے کر دیں، اس کی جو حکمت ہوگی کرے گا۔ آپ کی بد دعا سے وہ ہلاک کر دیے جائیں، اور اس کی جگہ یہ بہتر نہیں کہ انہی دشمنوں کو اسلام کا محافظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار عاشق بنا دیا جائے۔ چنانچہ جن لوگوں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے تھے، چند روز کے بعد سب کو خدا تعالیٰ نے آپ کے قدموں پر لا ڈالا اور اسلام کا جانباز سپاہی بنا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبہ فرمایا کہ بندہ کو اختیار نہیں، نہ اس کو علم محیط ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے سو کرے۔ اگر کافر تمہارے دشمن ہے، ظلم پر رہے، لیکن چاہے وہ ان کو ہدایت دے، چاہے عذاب کرے، تم اپنی طرف سے بد دعا نہ کرو۔ بعض روایت سے ان آیات کا شان نزول کچھ اور معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں۔ فی الباری، فتح باری میں کئی جگہ اس پر صافی کلام کیا گیا ہے، یعنی تمام زمین آسمان خدائے واحد کا اختیار چلتا ہے، سب اسی کے مملوک مخلوق ہے۔ وہ جس کو مناسب جانے ایمان کی توفیق دے کر بخش دیا، جسے چاہے کفر کی
سزا میں پکڑ لے اللہ ہی مان۔ چار رکوع تک، چوتھے پارے کا 4 رکوع تک تفسیر پڑھا، اللہ قبول فرمائے۔ جو غلطی سلطی ہو گیا اللہ معاف کرے، آپ لوگ بھی معاف کریے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صلو علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔